ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن و سنت۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور اوروں کو سکھاتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے بارے میں خود بھی معلومات لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں معنی بیان کریں گے قرآن پاک کے کہ قرآن کا لفظ یا تو قرآن سے بنا ہے یا قرات سے۔ اگر قرات سے بنا ہے تو اس کے معنی ہوئی پڑھی ہوئی چیز، یعنی بار بار دہرائی جانے والی چیز، اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ قرآن دنیا کی وہ آخری الہامی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ لفظ قرون سے بنا ہے تو اس کے معنی ساتھ رہنا اور ملنا ہے۔ ساتھ رہنا اور ملنا سے مراد یعنی ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک ہو، ہم جب جب پڑھیں قرآن پاک کو اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، جیسے کہ توحید کے ساتھ رسالت، سیاست کے ساتھ حکومت چلانے کا طریقہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تعارف کی طرف، تو اس کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہوگا کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کتاب 23 برس کے عرصے میں 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی میں جب کبھی احکامات الہی کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہوتا رہا، یعنی جس جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے اور آیت کی تعداد 6666، کل رکوع 558 ہیں۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جس طرح کہ وہ سورہ حجر میں ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح ہم اس کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ یوں تو اس کے بے شمار فضائل ہیں قرآن پاک کے، لیکن چند ایک ہم یہاں واضح کریں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت و رہبری کا سرچشمہ ہے۔ یعنی اگر انسان چاہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے اس کو، تو قرآن پاک کو پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ہدایات کس میں ہیں۔ اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ احادیث میں قرآن کریم کی بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں قرآن پڑھا جائے تو وہ گھر اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس میں بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کسی گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے تو وہ گھر اہل خانہ کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، فرشتے سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہاں شیاطین اپنا بسیرا کر لیتے ہیں اور وہاں سے بھلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھا جائے تو ہم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو ان سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کی افضل عبادت قرآن کریم پڑھنا ہے۔ جب کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی حسین لمحات ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بات چیت کر رہا ہے، ہم اللہ پاک کو اپنی ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ بہت اچھا دلاسا دیا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے ثمرات ہیں کہ جب قرآن کریم کے ہر حرف کی تلاوت پر نیکی ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیکی ہے،
اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے اور میم ایک الگ حرف ہے۔ لہٰذا اس طرح الف لام میم پڑھ لینے سے ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرہ اور حفظ قرآن کے ثمرات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اس حدیث مبارک میں لوگوں میں بہترین ہوتا ہے کہ معیار خود قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینا۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا یعنی حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کو حرام کو حرام ہو جانا، تو اس کے گھر والوں میں 10 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔